خرد کے سامنے گرجے صد ہزار عالم. بہت ہی زبردست. ہر شعر حضرت کا ایسا ہی ہے. خرد عقل کے سامنے ہزاروں حجابات، ہزاروں پردے. اللہ کو پا نہیں سکتا وہ. ہر بات اس کو عقل سے چاہیے، ہر بات اس کو عقل سے چاہیے. حضرت فرماتے تھے ہر بات عقل سے مانتے ہو؟ کہا جی ہاں. فرمایا تمہاری عقل کہاں ہے؟ دکھاؤ عقل دکھاؤ. تو میں آپ کو بے عقل کہوں؟ عقل آ گئی خود ہی. ہر چیز دیکھنے کے بعد میں یقین کرتا ہوں تو عقل دکھاؤ. ہم بھی اسی پر یقین کرتے ہیں. آپ کی عقل نظر نہیں آ رہی، آپ بے عقل ہیں. بس خاموش ہو گئے وہاں پر. اپنی خوشی دکھاؤ، اپنا غم دکھاؤ، پیٹ کا درد دکھاؤ. بیوقوف جو تمہارے اندر چیزیں وہ نہیں دکھا سکتے. اللہ تو نظر آئیں گے. عقل سے پہچانوں گا تب عمل کروں گا. جب وضو کیا انسان نے، اس کو ہوا کھل گئی تو وضو ٹوٹا یا بچا رہا؟ ٹوٹ گیا. تو جہاں سے ٹوٹا وہیں پانی لگاؤ، عقل لگاؤ. بھائی کیا واسطہ سارا وضو کرنے کا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جمعے کو جا رہے ہیں، غسل کیا ہے سنت کے حساب سے، شو سعید کا ثواب لیا، ہوا کھل گئی. اب کیا کریں گے؟ بس کوئی مسئلہ نہیں، وہیں پانی لگا، جا یہ جا وہ جا. جیسے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گاؤں میں بیان فرمایا، میں نے سنا ہے آپ نالائق لوگ وضو نہیں کرتے ہو، بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہو. ارے جاہلو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایک کھڑا ہو گیا، ارے مولوی صاحب کیا کہو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ارے میں تو 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی ہے. لے بھائی تمہاری ہو جاتی ہے بغیر وضو سے، ہے نا؟ تو یہ اس پر حضرت کا شعر ہے. بس اللہ دل میں اتار دے. جو عقل سے اللہ کو پانے کی فکر کرتے ہیں نا، ان کے سامنے ہزاروں پردے ہوتے ہیں، ہر بات میں ان کو تکلیف ہوتی ہے. آخر ایسے لوگ بھی ہیں جو تھک کر اسلام کے دائرے سے ہی نکل گئے اسی چکر میں کہ عقل سے عقل سے عقل سے. ارے بھائی جتنی عقلیں آ چکی، جتنی موجود ہیں، جتنی آئیں گی، جہاں یہ ختم ہوتی ہے وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. آسمان کی چیز ہمارے سمجھ میں آئے، اگر ایسا ہے کہ سمجھ میں آنے کے بعد عمل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے. یہی تو مسئلہ ہے سارا غیب پر ایمان لانے کا. اور کیا مسئلہ ہے؟ سامنے تو انسان اپنے اسکول کالج میں پڑھتا ہے، منع نہیں، ڈگری منع نہیں، کہ محنت کیوں کرتا ہے؟ عقل سے ثابت کرو کہ میں بغیر اس کے بغیر پاس ہو جاؤں گا پڑھے لکھے. وہاں محنت کرنا سمجھ میں آتا ہے. کیا یقین ہے کہ میں ڈگری لوں گا MBA کی؟ ابھی تو میٹرک میں ہے اور MBA کی پلاننگ کر رہا ہے. ابھی تو 9th میں ہے، ڈاکٹری کی پلاننگ کر کے سائنس لے رہا ہے. تمہارا یقین ہے کہ ڈاکٹر بنے گا؟ تمہارا یقین ہے تمہارا سلیکشن ہوگا؟ نہیں. پھر کیوں یقین ہے اس بات کے اوپر مال پانی ملے گا، میں رئیس ہو جاؤں گا، سرجن ہو جاؤں گا، یا انجینئر ہے جو بھی ہے انجینئر بن رہا ہے حافظ صاحب Kennedy کالج میں. کیا جھک مارنے جاتا ہے؟ کس لیے جاتا ہے؟ انجینئر بننے. گھر میں بیٹھو نا، پھر ضرورت کیا ہے؟ عقل سے ثابت کرو پہلے. یہ جتنا انجینئروں کو کام دیتے ہیں، ہم ان سے کہیں ہمیں عقل سے ثابت کرو کہ یہاں 12 سریے، یہاں 18 اور یہاں 20 سریے. انجینئر صاحب کہیں گے ابھی آتا ہوں میں تھوڑی دیر کے اندر، پاگل خانے سے کسی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں. تو جب تمہاری فیلڈ ہی نہیں ہے تو تم کیا عقل لڑاتے ہو؟ آپ بتاؤ کہ پوری ایریا، یہاں کی پوری ایریا بغیر جو ہے پلر کے ہے، یہاں سے چلتے ہی پلر پلر پلر. کیا ہے بھائی؟ جس طرح یہ رکھا بغیر پلر کا، یہ 4 پلر بیچ میں آ گئے، یہ بیم بیچ میں آ گیا ہے، اس کو آری سے کاٹ کے بیم کو الگ کرو. یہ کیا ہے؟ آری سے کاٹو ختم کرو. کیک ہے نا، چھری سے کاٹ کے ختم کر دو. صحیح، اچھا لگ رہا ہے نا؟ نہیں اچھا تو نہیں لگ رہا تو نکالو، کاٹو اس کو. یہاں خاموش رہیں گے، جیسے انجینئر صاحب کہیں گے ویسے کریں گے. اور دین کے معاملے میں عقل سے ثابت کرو. روزے کو عقل سے نہیں کرتے، تمہیں رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا ہے نہیں رکھو. یہ جواب ہے ہمارے بزرگوں کا. 100 دفعہ غرض ہے تو عمل کرو. ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، ہم محتاج ہیں دین کے. آج لوگ اس طرح دین کو پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ دین ہمارا محتاج ہے، اور ایسی بک کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ ہمارے بغیر نقصان ہو جائے گا دین کو. ارے صاحب اگر ساری دنیا خدا نہ خواستہ ایمان چھوڑ دے، خدا نہ خواستہ، تو اللہ جتنے بڑے اتنے ہی بڑے رہیں گے. ہمارے کہنے سے اللہ بڑے نہیں ہوتے. اور ساری دنیا ایمان لے آئے تو جتنے، اور ساری دنیا اللہ اکبر کہتی رہے، اللہ جتنے بڑے ہیں اتنے ہی بڑے ہیں. پیارے شیخ نے فرمایا کہ اگر ہمارے کہنے سے اللہ بڑے ہوئے تو عیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ کہنے سے اگر اللہ پاک ہوتے ہیں تو گڑبڑ ہے. سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں گناہوں سے پاک کر دیں گے. ہر بات میں عقل. سب سے پہلے تم عقل لڑاؤ، تمہیں عقل چاہیے نا. ہماری پیدائش کو تم سمجھاؤ مجھے. گندا پانی گندا خون سمجھاؤ. کون ماں کے پیٹ کے اندر ڈرل مشین سے سوراخ کر رہا ہے ناک میں، کون کٹر لگا رہا ہے، کون پھر زبان اس میں سے کھینچ رہا ہے، کون کان بنا کے ڈرل مشین کر کے پھر آواز سننے کی صلاحیت کیسے آ گئی؟ یہ کیسے سب کچھ آ گیا؟ آنکھ اتنے رنگ دیکھ رہی ہے،
اور کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ یہاں تک ہماری آنکھ سامنے تک میں دیکھ سکتا ہوں، آگے نہیں دیکھ سکتا. کتنی چیخیں ماروں میری آواز گھر تک نہیں جا سکتی، محدود ہے. میری نظر محدود ہے، میری زبان محدود ہے. کان کی آواز نیچے پاسبان کھڑے ہیں ان کی باتیں سن سکتے ہیں آپ؟ ہمارے کان محدود ہیں. اسی طرح عقل بھی محدود ہے. اب ہم عقل محدود میں لامحدود کو لا رہے ہیں. یعنی کہ گلاس کے اندر جگ کا پانی ڈالنے کی فکر، جگ میں سرائی کا پانی ڈالنے کی فکر، سرائی میں اوور ہیڈ ٹینک کا پانی ڈالنے کی فکر، اوور ہیڈ ٹینک میں چشمہ ڈالنے کی فکر، چشمے میں دریا ڈالنے کی فکر، اور دریا میں سمندر ڈالنے کی فکر. کیا کہیں گے؟ اب پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے. یہاں اپنا عقل لڑاؤ، پہلے اپنی باڈی کے اندر عقل لڑاؤ کہ ہماری پیدائش کیسی ہے. اچھا سب کو چھوڑو، جو الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں نا، میرے پاس بھی الحمدللہ الٹے سیدھے سوال ہیں. چلو بتاؤ، پہلے انڈا پیدا ہوا پہلے مرغی پیدا ہوئی؟ جب تک انڈا اور مرغی نہیں کھانے دوں گا. بتاؤ، ہنس رہے ہیں؟ آؤ عقل لڑاؤ. یہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ سارے دنیا کی الگ الگ ہیں یا ایک ہی جیسی ہیں؟ الگ الگ ہے. اسکن جل جائے تو جو نئی اسکن آئے گی وہ الگ ہوگی یا اس کی پہلے ہی ہوگی؟ ساری دنیا فنگر پرنٹ کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے. اب تو فنگر پرنٹ ایک کی بنا کر تو دکھا نا تو بھائی، پتا چلے گا. ایک کی نہیں بنا سکتے سارے دنیا کے سائنسدان. یہاں عقل لڑاؤ. عقل لڑانے کی تو یہ جگہ ہے، اور ہر وقت بس دین کے معاملے میں آزادی ملی ہوئی ہے، کھلے سانڈ بنے ہوئے ہیں. جہاں بھی دیکھو بیٹھنے کی جگہ مل گئی، آپس میں ویوز ایکسچینج کر رہے ہیں. جاؤ اسٹاک ایکسچینج میں حرام کام کرنا ہے کیا خدا نخواستہ جا کر؟ یہ کیا ویوز ایکسچینج کر رہے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان لانا ہے، ختم. اور اگر زیادہ ہو رہا ہے تو کہ بھائی دکھانے کے بعد ہم یقین کرتے ہیں. اب میری بات پہ عمل نہیں کرنا، میں بتا رہا ہوں کہ پاگل قسم کا ادھر پھونک مارے، ایک دھڑ کر کے یہاں مار دیا، مر گیا ظالم، جبڑا ہل گیا، درد ہو رہا ہے. تو میں نہیں مانوں گا. آپ درد دکھاؤ. میں تو نہیں مانتا. درد دکھاؤ مجھے. اب درد دکھاؤ نا. یہاں کیوں نہیں دکھاتے؟ آج دل بہت خوش ہے. کیوں؟ شادی ہوا ہے، آج رخصتی بھی ہے. تم خوشی دکھاؤ. کا خوشی دکھا نہیں سکتے، پر یہاں بیٹھ جاؤ جھوٹ بولتے ہو. رخصتی کی بات غلط ہے. 3 چیزیں بند کیا جا رہا ہے. اب کیا کرے گا؟ پلیز پلیز میری لیز دے دیں، گھر جانے دیں. ایسا تو نہیں کر. نہیں، سب جگہ آدمی کھڑے ہوئے، گھر نہیں جا سکتے. آپ کی خوشی کا ہمیں ثبوت دکھاؤ کہ تم آج خوش ہو. سب ایسی فضول باتیں. اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک ایک جسم کی باڈی آپ دیکھ لو. دانت ناخن کی طرح آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھے پھر کیا ہوگا؟ 5 دن دانت کاٹنا بھول جائیں، 15 دن ہو گئے بیوی دیکھ کے بے ہوش ہو گئی کہ ڈریکولا آ گیا، اندر اتنے بڑے دانت نکلے ہوئے ہیں. اور ناخن اب تک کتنے کلومیٹر کاٹ چکے ہیں ناخن؟ تو ناخن ہے کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ پھر ایسے ہاتھ انگلی کیوں ایسے ہو رہی ہے؟ ناخن تو سخت ہے نا، تو یہاں کیوں اس طرح، یہ کیوں ایسا نرم کیوں جگہ ہے یہ بتاؤ. بس ذرا سی کوئی دین کی بات سنیں گے، بھائی دین میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے. تمہیں سختی لگتی ہے کہ نامحرم کو مت دیکھو، بات نہ کرو. تم چاہتے ہیں ہم لوگ کھلے سانڈ بن جائیں. اللہ نعوذ باللہ یہ اجازت دیں گے زنا کی؟ نعوذ باللہ. پاک مولا پاکی کو پسند کرتا ہے. جہاں تھوڑی مشکل نظر آئی، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، تو یہ کھوپڑی جو ہے نا، یہ نیورو سرجن نے بتایا ڈرل کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی نرم کر لیں. پلاسٹک، فلیکسیبل پلاسٹک وہ لگا لیں، ایسا نرم ہوگا بھیجا سیدھا باہر نکل جائے گا، پھر بغیر بھیجے کے آدمی چلے گا. ایسا عجیب عجیب بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں. اللہ بچائے پروردگار. ایک شخص نے کہا کہ انڈیا کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا قدرتی بازو نہیں تھا، ہم نے آپریشن کی، اور جو ہے وہ اب تو باکسنگ کرتا ہے وہ. ایک نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا ترقی کی ہے ہمارے ملک میں؟ برما میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جو نہیں ہے وہ، اور کون سا ہے، زمبابوے میں، کہ ہمارے یہاں ایک آدمی پیدا ہوا کہ ٹانگیں نہیں تھی. تو پھر کیا ہوا؟ کیا پھر ہم نے اس کا آپریشن کیا، اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کی ہے، آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ وہی تیز دوڑتا ہے. کیا تم لوگوں نے کیا کیا ہے جو ہم نے کیا ہے؟ کیا برما میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کی جو ہے نا کھوپڑی نہیں تھی، ہم نے اس پہ ناریل فٹ کر دیا، آج ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ ہے. سمجھ رہے نا؟ ہر بات میں ان کو عقل لڑانی ہے بھائی صاحب کو. خیرت کے سامنے گرچہ قد ہزار عالم، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے. سبحان اللہ. واہ. نگاہ عشق میں جو آدمی چور ہوتا ہے نا، وزیر اعظم ٹھیلے والے سے خیریت پوچھ رہا ہے، دل میں کہہ رہا ہوگا 2 آلو تو ضرور چرائے ہوں گے.
تو جو حرام عشق میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ اس کو یہی عشق سمجھے گا، او عشق میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عشق مراد ہے یہاں، سمجھ رہے ہیں؟ بڑا خوش ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں بڈھا ہے یہاں بھی، اس کو بھی یہی لگا ہوا ہے دیدی۔ ہاں جی، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک علم ہے، سبحان اللہ۔